خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں نیل واشنگٹن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا، گویا یہ ایسا ہی ہے جیسے گفتگو کرنا ہے۔ اس میں کوئی تیاری نہیں ہے، ایک کیجول انداز میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ اور آج میں بات کروں گا آپ لوگوں سے یو ایف اوز کے متعلق، ایول اسپرٹس کے متعلق۔ یو ایف او ان آئیڈینٹیفائی فلائنگ آبجیکٹس کے متعلق، یا جسے آپ ایلینس بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کیا اس دنیا کے اندر جو ہے، یا اس کائنات کے اندر جو ہے وہ ہمارے علاوہ کوئی ہے؟ اور یہ بات میں آپ کے گوشِ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں، بلکہ اس دنیا میں بنی نوع انسان کے علاوہ اور بھی مخلوقات موجود ہیں، جن میں فرشتگان بھی ہیں اور بدروحیں بھی ہیں۔ اور پھر ایلینس کے متعلق جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی شاید کہیں ایسی کہکشاں یا کوئی بھی ایسی ملکی وے گلیکسیز ہے، شاید ان میں یا ہماری ہی گلیکسی کے اندر یا ملکی وے کے اندر جو ہے وہ شاید کوئی موجود ہے۔ اور آج جدید سائنس جو ہے اس کے متعلق کافی کوششیں کر رہی ہے، اور اس کے متعلق کنٹروورسی پائی جاتی ہے کہ بہت سے اختلافات ہیں کہ ہیں یا نہیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اور ان کی موجودگی کا احساس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں میسیجز ملے ہیں، اور کچھ جو ہے انکار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ نہ تو کائنات کے کسی حصے میں اور نہ ہی جو ہے اس دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی بھی انسانی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق موجود ہے لیکن انسانی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوقات جو انسان کے علاوہ موجود ہیں وہ صرف اور صرف وہ روحانی قوتیں ہیں جنہیں آج ہم ایلینس کا نام دیتے ہیں، یا یو ایف اوز آپ کہہ سکتے ہیں، ان آئیڈینٹیفائی۔ انسان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کی ہو سکتی ہے، جیسے میں آپ کے سامنے موجود ہوں، مجھے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ روحانی قوتیں ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی، یہ آپ کو نظر نہیں آتی، یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی، یہ جو ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتی، اور ہو بھی جاتی ہیں۔ کبھی بھی ایلینس کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایلینس جو ہیں وہ الگ ہے اور بدروحیں الگ ہیں، روحانی قوتیں جو ہیں وہ الگ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کائنات میں اور اس دنیا میں صرف ایک ہی ایسی مخلوق ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، اور باقی جو مخلوقات ہیں وہ روحانی قوتیں ہیں۔ اب آپ اسے ایلینس کا نام دے دیں، یا اگر اور بھی کوئی شاید نام ہو، مجھے نہیں معلوم، تو پھر اسے جو مرضی آپ کہہ لیں۔ اور دوسری چیز، یہ کہاں ہوتی ہیں اور انہیں کیسے دیکھا جا سکتا ہے، یا کیا یہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں؟ بے شک یہ آپ کے ارد گرد ہی رہتی ہیں۔ اب آپ اسے چاہے بدروحیں کہہ لیں، آپ اسے چاہے ایلینس کہہ لیں۔ ایک بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بہت دور تک دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ آبجیکٹس چاہیے ہوتے، گیجٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص ہے، آپ کے قریب کھڑا ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا، وہ تھوڑا دور جائے گا، نظر آئے گا، اس سے دور جائے گا، نظر آئے گا، لیکن وہ جیسے جیسے آپ سے دور جاتا جائے گا
تو آپ کی جو آئز ہیں اس کی جو ویو لینتھ ہے، اچھا میں یہ بات بھی بتا دوں کہ میں کوئی سائنٹیفک لینگویج یا ان چیزوں کی میں کوئی تیاری کر کے نہیں آپ کو کہہ رہا. ہو سکتا ہے بہت سی ایسے یونٹس جو ہے میرے منہ سے غلط بھی نکل جائیں، لیکن میں آپ کو ایک کنسیپشن، ایک جو ہے ایک بنیاد، ایک جنرل طور پر آپ سمجھ لیں کہ خلاصہ سا بتا رہا ہوں. اس پر آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. صرف ایک کنسیپٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ شخص جیسے جیسے ہی آپ سے دور جاتا جائے گا، وہ شخص آپ کو نظر آنا بند ہو جائے گا. پھر آپ کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ زمین تو گول ہے. ہاں جی، زمین بالکل گول ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں کوئی بھی ایسا کرو نہ ہو اسپیس کے اندر لگا لیں یا کسی بھی جگہ پر، تو وہ چیز ایک وقت آئے گا آپ کو دکھنی بند ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ فاصلہ، فریکوینسی، ویو لینتھ. یعنی ایک حد مقرر ہے جن چیزوں کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک حد مقرر ہے کہ آپ چیزوں کو محسوس بھی کر سکتے ہیں. جتنی بھی بدروہیں ہیں یا ایلینز جو ہیں، وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، لیکن وہ آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک خاص قسم کی پتہ نہیں اسے کیا کہیں گے، شاید کو ضرور نام تو ضرور ہوگا، یا اسے کیسے بیان کیا جائے گا کہ وہ ایک خاص فریکوینسی کے اندر، ایک خاص جو ہے ایک خاص یونٹ کے اندر جو ہے وہ اتنی میں رہتے ہیں جہاں تک انسان جو ہے وہ اسے دیکھ نہیں سکتا. اچھا اس کی ایک مثال مجھے ذہن میں آ گئی ہے. اگر کئی موویز ہیں ان کے اندر جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک مووی ہے آنٹ مین. اتفاق ہوا جو کچھ میں نے دیکھا اس میں، تو پوری نہیں دیکھی، تو اس کے اندر ایک خاص وہ انہوں نے بنائی ہوتی ہے کہ وہ ایک مشین ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بجائے چیزیں بڑی ہوں اس کے اندر چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور وہ اس قدر بھی چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ کو نظر آنا بند ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے ایک خاص لیول پر جو ہے وہ ایٹم یا اس سے بھی شاید نیچے وہ چلے جاتے ہیں کہ وہ آپ ہوتی ادھر ہی ہیں لیکن نظر نہیں آتی. لیکن اس خاص فریکوینسی کے اندر جسے یہ دنیا نہیں دیکھ سکتی، اس کے اندر جو چیزیں بستی ہیں وہ ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ جو ایول اسپرٹس ہیں، ایلینز کہہ لیں، ایول اسپرٹس کہہ لیں، یہ بھی آپ کے ارد گرد ایک خاص ویو لینتھ یا یونٹ یا فریکوینسی جو بھی ہے اس کے اندر جو ہے وہ رہتی ہیں، اور آپ اسے دیکھ نہیں سکتے. پھر میں نے کہا تھا کہ محسوس بھی، اس کی بھی ایک خاص ایک بارڈر لائن ہے اس کے بیٹوین، اس کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں، اور اسے آپ اس لیے محسوس بھی نہیں کر پاتے جب تک کہ وہ اپنی اس خاص حد سے یا تو باہر نہ جائیں، آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے. ہاں، اب ان چیزوں اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے ایکسپرٹ بھی آپ کو ملتے ہیں جو ان چیزوں کا شکار کرتے ہیں. پاسٹر صاحبان ہو گئے یا دوسرے اور بھی فیلڈس ہیں جن کے اندر جو ہے ہنٹرس وغیرہ موجود ہیں، جو اس کی بھی ایک خاص فیلڈ ہے جس کا کچھ نام ہے مجھے نہیں پتا. تو وہ آپ کو ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ انہیں کال کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جلدی سے بلائے وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے، آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، آپ کو بار بار جو ہے انہیں کالنگ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر
ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کی آواز پر نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں بلانے پر آئی، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ایکچولی جب آپ کسی چیز پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کی جو روح ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سے ہوتا ہے، اور آپ ایک خاص قسم کے ریم کے اندر، ایک خاص قسم کی ویو لینتھ فریکوینسی کے اندر جو ہے جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو تب جا کر وہ چیزیں آپ کو دکھائی بھی دیتی ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، اور ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایک خاص فریکوینسی کے اندر جب میں جاؤں گا تو مجھے بھی اس چیز کا احساس ہوگا۔ اچھا، ایک اور اہم چیز اکثر لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، نادیدنی چیزیں جو نظر نہیں آتی، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ چیزیں خود اسے اس خاص ریم کے اندر یا خاص فریکوینسی کے اندر، ایک خاص یونٹ کے اندر جو ان کی ایک حد ہوتی ہے، جسے جو آپ کی حد نہیں ہوتی یا ٹھہرائی نہیں گئی ہوتی یا آپ کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس خاص، آپ کو پوزیسڈ کر کے، آپ پر قبضہ کر کے جو ہے وہ خاص آپ کو خود اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرتی ہیں، خواہ آپ کے ارد گرد 10,000 لوگ ہی کیوں نہ ہوں، وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہی دیکھ پائے گا یا محسوس کر پائے گا جو اس خاص فریکوینسی کو جانتا ہے یا اس خاص ریم کے اندر جا سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہے یہ بات جو ہے آپ قطعاً اس بات کو ذہن سے نکالیں کہ ایلینز اور ہوتے ہیں اور ایول اسپرٹس اور ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہا جو مرضی نام دے دیں، ایلین کہہ لیں، اگر ایلین نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا، وہ بھی نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا، بہرحال یہی چیزیں ہیں۔ اچھا، پھر ایک میں نے سنا کہ کسی اور بھی ایک ایسی، یہ ایک افسانہ ہے، یہ ایک متھ ہے، ابھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دنیا کے اندر، کہ کسی جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں کہیں اور بھی کوئی رہ رہا ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ خاص قسم جب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں فریکوینسی کی، ویو لینتھ کی، ریمز کی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے جہاں پر آپ خود سے مخاطب ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا، یاد رکھیں کہ اگر آپ دور دیکھنا چاہتے ہیں تو قریب پر نظر کرنا سیکھیں، اور اگر آپ قریب پر نظر کرنا چاہتے ہیں تو دور پر نگاہ کریں۔ یہ بڑا اہم، بہت اہم بات ہے، اگر آپ اسے سمجھ پائیں۔ یاد رکھیں کہ انسان، بنی نوع انسان جو ہے، اس کی تخلیق ہی ایسے کی گئی ہے کہ ایک انسان کے اندر پوری کائنات بستی ہے، اور اس کائنات کے اندر جو ہے وہ ایک انسان بستا ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ ہماری جیسے اور بھی کئی موجود ہیں، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، واٹ ایور، کوئی بھی ہے، کوئی اور بھی پلینٹ ہے، وہاں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی ایک سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ موو کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کر پاتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ ایک خاص قسم کی فریکوینسی اور ایک خاص قسم کی یونٹ کے اندر جو ہے وہ جو اور بھی ہوگا کوئی یونٹ، اس کے اندر وہ موو کرنا سیکھ جاتے ہیں، اور یہ پریکٹس ہوتی ہے۔
اور ہوتا یہ ہے کہ جب یاد رکھیں، آپ جسم کے اندر جیسا دکھتے ہیں، آپ جسم کے اندر جیسا دکھتے ہیں، آپ اپنی روح میں وہ اس کی شبیہ رکھتے ہیں، ایک عکس رکھتے ہیں، ایک سایہ رکھتے ہیں۔ اب جو بھی نادیدنی قوت ہے وہ دیدنی سے نہیں، نادیدنی سے ہی کنیکٹ ہوگی۔ جس طرح دیدنی جو ہے وہ دیدنی سے ہی مل سکتا ہے، اسی طرح سے نادیدنی قوتیں جو ہیں، چاہے آپ ایول اسپرٹ کہہ لیں، آپ ایلینس کہہ لیں، یو ایف او کہہ لیں، یہ بھی اصل میں جو آلریڈی اس خاص فریکوینسی یا اس خاص ایسے ریم کے اندر جو ہے وہ آلریڈی موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ کی جو اسپرٹ ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ نے کائنات میں جھانکنا ہے تو اپنے خود میں جھانکیں، آپ کائنات کے آخر تک پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری بات، آپ کی جو روح ہے اس کے اندر، اس کو سمجھانے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جیسے ایک فٹے کے اوپر جو ہے آپ پیمائش دیکھتے ہیں، آپ کی روح کے اندر بھی آپ اپنے اندر وہ ساری پیمائش رکھتے ہیں، جس کے اندر لینتھ، فاصلہ، ان دو چیز منیمم یونٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ آلریڈی رکھتے ہیں۔ یعنی تمام چیزیں آپ اپنے اندر جو ہے وہ لے کر آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چیزیں جو نادیدنی ہوتے ہیں وہ جب آپ کی نادیدنی چیزوں سے کنیکٹ ہوتی ہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے، میں برین کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھیں، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کو اسی طرح سے وہ چیزیں دکھاتا ہے جیسا آپ جسمانی طور پر دکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نادیدنی آپ کو دیکھ سکتی ہیں لیکن آپ نہیں دیکھ سکتے، تو یہ بھی ایک خاص قسم کا ریم ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو بس اتنا ہی، کیونکہ میرے پاس آج موبائل سٹینڈ نہیں تھا، میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور میرا ہاتھ جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ تھک چکا ہے۔ تو فی الحال اتنا ہی، مجھے نہیں پتہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کیا سمجھیں گے، کیا سیکھیں گے، یا کچھ سمجھ پائیں گے کہ نہیں، یا پتہ نہیں میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اسے سمجھا پائے ہوں کہ نہیں۔ چلیں جی، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔